بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بڑا بلیغ و وعظ فرمایا کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑیں، قلوب دہل گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جیسے رخصتی وعظ ہو، لہٰذا کوئی نصیحت ہمیں فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور دین میں نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو کوئی دین میں نئی چیز پیدا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، جو جماعت سے نکلے گا جہنم میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی میری سنت پر عمل کرے میری امت کے فساد کے وقت، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ نیز ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث مرسل نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے تو اس نے گویا اسلام کی منہدم کرنے پر آنت کی۔ یہ چند احادیث مشکوت شریف سے اتباع سنت کے اہتمام میں نقل کی ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔